اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا. اس کی بڑے معنی ہیں، ذرا سنیے گا آپ. یہ آیت کا ترجمہ کون سی سورت کا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 161 ہے. اس کی تفسیر اب میں نہیں کر رہا ہوں، آگے سنتے جائیے آپ صرف حدیث کو. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ایک صاحب کو صدقے کی وصولی سپرد کی. جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، میں تم میں سے ایک شخص کو ایک کام جس کی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے سپرد کرتا ہوں تو وہ واپس آ کر کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے. تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا اور اس کے پاس یہ تحفہ آ جاتا؟ اگر وہ اس میں پہنچا ہے تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی کوئی شے ناحق طور پر نہ لے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس کو اٹھا کر پیش ہوگا. میں تم میں سے کسی کو نہ پہچانوں کہ جب وہ اللہ کے روبرو پیش ہو تو خیانت کے اونٹ کو گردن پر اٹھا رکھا ہو اور اونٹ اپنی آواز نکال کر اس کی خیانت کو ظاہر کر رہا ہو، یا اسی طرح سے بیل اپنی آواز نکال رہا ہو یا بکری ممیا رہی ہو. پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز میں خیانت کرے گا جس چیز کی، وہ چیز قیامت کے دن اس پر لاگو. حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم تم میں سے جس کو کسی کام کی ذمہ داری ڈالیں اور وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جس کو وہ روز قیامت ساتھ لائے گا اور اس طرح سے اس کی خیانت کا اظہار ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خیانت اور اس کے معاملے کے بارے میں بڑی تنبیہ ارشاد فرمائی ہے. یہ سچی بات ہے. حضرت شیخ مکی صاحب کے بھی الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا کہ 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھنا بڑا آسان ہے، معاملات صاف رکھنے بڑے مشکل ہیں. پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا جب معاملہ پر آتا ہے بات. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا ترجمہ سنیے، خبردار تم میں سے کسی سے اس حالت میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر خیانت کا اونٹ بول رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، حضور بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اتباع میں صحابہ بتا گئے، صحابہ کی اتباع میں علماء بتا گئے. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا بول رہا ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. میں تم میں سے کسی کو روز قیامت اس حالت میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بکری بول رہی ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ روز قیامت کوئی جاندار لے آئے جو اس کی خیانت کا پکار کر اعلان کر رہا ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. خبردار میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر خیانت کا کپڑا حرکت کر رہا ہو، یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر خیانت کا سونا چاندی لے کر آئے اور فریاد کرے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیانت سے بچنے کی توفیق دیں. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین ظلمن چھین کر، بالشت برابر کتنی ہوتی ہے؟ یہ جسے ہمارے زبان میں ایک گٹھ ایک گلٹ کہتے ہیں، یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین چھین کر ظلم کیا، روز قیامت اتنی مقدار میں 7 زمینوں تک کا طوق اس کی گردن پر ہوگا۔ اس حدیث کو اگر آپ نہ سمجھ سکیں کہ یہ سزا کیا ہے، سمجھیے گا، ٹوکرا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ٹوکرا، اس میں مٹی بھر لیا کریں اور اس کو گلے میں باندھ لیا کریں، پھر اس حدیث کی سزا سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلی بات سنیے، یا تو اتنی مقدار زمینوں کی اس کی گردن پر ہوگی، حضرت شرح میں لکھ رہے ہیں، جس کو ساری دنیا دیکھتی ہوگی، یا وہ زمین کے اتنے حصے کے نیچے ہوگا اور ان زمینوں کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا۔ اس کے دوسرے معنی کی تائید میں احمد طبرانی میں 3 روایات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سب زمینیں کھود کر پانی تک پہنچے گا اور پھر اس کی گردن پر ان سب زمینوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ اگلی بات سنیے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 ہاتھ زمین کی خیانت ہے۔ سب سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 ہاتھ زمین کی خیانت ہے۔ تم زمین کے یا گھر کے 2 پڑوسیوں کو دیکھتے ہوگے کہ ایک دوسرے کے حق سے 1 ہاتھ زمین کی خیانت کر لیتا ہے، جب وہ اس پر قبضہ کرتا ہے تو وہ روز قیامت اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنے گا۔ اتنی زمین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے نا ہمارے لوگ کہ چلو جی خیر ہے۔ حضرت بھی شرح میں لکھتے ہیں 1 ہاتھ کی خیانت سے مقصد یہ ہے کہ تھوڑی بہت خیانت کر جاتا ہے، اتنا ہی طوق گلے میں ڈالا جائے گا۔ 1 ہاتھ کی مثال حدیث میں اس لیے ہے کہ عموماً 1 ہاتھ یا اس کے قریب پر لوگ ہمسایوں کی زمین پر قبضے کر جاتے ہیں۔ اب تو اس جرت کی انتہائی نہیں رہی، بعض پڑوسی تو کرایہ دار تو ساتھ رہنے والے پورے کے پورے پلاٹوں مکانوں پر قبضے کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے؟ یہ تو وہاں پتہ چلے گا